ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم صدق اللہ العظیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا ينتقلون لا يموتون بل ينتقلون من دار الى دار۔ وقال النبی علیہ الصلوۃ والسلام ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی وقراءۃ القرآن۔ صدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ الکرام وصحبہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھو گے دل سے جو صبح و مساء درود شریف، پڑھو گے دل سے جو صبح و مساء درود شریف تو خود سنیں گے رسول خدا درود شریف، تو خود سنیں گے رسول خدا درود شریف۔ نبی کو قبر میں دیکھا جو ایک عاشق نے، نبی کو قبر میں دیکھا جو ایک عاشق نے تو جھوم جھوم کے پڑھنے لگا درود شریف۔ پڑھے باواز بلند ایک بار اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رات کافی زیادہ ہو چکی ہے اور وقت بھی اچھا خاصا ہو چکا ہے۔ یہ وقت ہم سبھی کے آرام کرنے کا وقت ہے اور یکے بعد دیگرے اپنا اپنا کام کر کے جا بھی رہے ہیں سب۔ بہت ہی شکر گزار ہوئے ہمارے بہت ہی کرم فرما حضرت علامہ مولانا اور برادر دینی و ایمانی میرے ہمنام حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب اللہ جو اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے بعد اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں بصمیم قلب سے یہ ضرور کہوں گا کہ چونکہ آپ حضرات اور ہم بھی اسی لائن کے ہیں، صبح فجر میں اٹھنا ہم کو بھی پڑتا ہے آپ کو بھی، تو اگر آپ حضرات بھی جانا چاہیں تو اجازت ہے، اور اگر بیٹھنا چاہیں تو یہ آپ کی اس ناچیز پر کرم نوازی ہوگی۔ اب آپ حضرات یہ بتائیے کہ سننے سنانے کے موڈ میں ہے کہ نہیں؟
ٹھنڈے پڑ چکے ہیں. کتنی دیر سنیں گے؟ جتنی دیر آپ سنائیں گے. اگر صبح تک بولیں فجر تک تو سنیں گے آپ؟ ماشاءاللہ. دم کیوں نہ ہو، اللہ کے ولی کے دامن سے فیض یافتہ ہے یہ خبر. اور اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے جو قرآن میں میرے مولا نے بیان فرمائی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ غم ہوتا ہے، اور جو ان کے دامن کرم سے لپٹ جاتا ہے وہ بھی پاورفل ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے محبوب کے محبوب سرکار سیدنا گورے شاہ بابا کے دامن کرم سے نسبت عطا فرما کر آپ کو پاورفل بنا دیا. لیکن آپ اطمینان رکھیں، مجھے صبح تک بول کر یہاں اپنا دوسرا مزار نہیں بنانا ہے، چونکہ ابھی مجھے رات ہی میں فتح پور نکلنا ہے اور 2:30-3 بجے تک انشاءاللہ کانپور کو ہم الوداع بھی کہہ دیں گے. اس لیے بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں. سب کچھ آپ سن بھی چکے ہیں، شعر و شاعری بھی سن چکے، نعت بھی سن چکے، منقبت بھی سن چکے، 2 نصیحت آمیز اور ولولہ انگیز خطابات بھی سماعت فرما چکے ہیں. اب حالانکہ کچھ کہنے کے لیے بچا نہیں ہے، لیکن پھر بھی خریداران یوسف میں اپنا نام لکھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور بس تھوڑی دیر کی گفتگو ہوگی، اس سے پہلے اگر آپ حضرات چاہیں گے تو 2-4 شعر نعت پاک کے پڑھ دیں گے، اور اجازت ہو تو درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ترتیب تھوڑا سا الٹی ہو گئی ہے، اچھی آواز والوں نے اور اچھے انداز والوں نے پہلے پڑھ لیا. اب جو ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اتنی خراب بھی نہیں ہے آواز الحمدللہ. ایک بہت مشہور نعت ہے اور اس پر تضمین کے کچھ بند تضمین کے ساتھ اس کلام کو سماعت فرمائیں اور محبتوں سے نواز دیجیے گا اپنی، اگر اچھا لگے تو سماعت فرمائیں. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. روح و جان کی غذا مدینہ ہے، شافی لا دوا مدینہ ہے. روح جان کی غذا مدینہ ہے، شافی لا دوا مدینہ ہے. دافع ہر وبا مدینہ ہے، دافع ہر وبا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ تمامی حضرات محبتوں کو سلامت رکھے. آمین آمین. سرکار گورے شاہ بابا کے فیضان سے اللہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی
آپ حضرات دعاؤں سے صرف نواز کرنے کے لیے سب کافی ہیں ماشاءاللہ. سماعت فرمائیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدام مدینہ. شیخ سماعت فرمائیں. فضل حق رنگ طور تو دیکھو جلوہ آئے حضور تو دیکھو فضل حق رنگ طور تو دیکھو جلوہ آئے حضور تو دیکھو رخ پہ لطف و سرور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس بتاؤں کہ کیا کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے بس میرا مدام مدینہ ہے. اور یہ شعر سماعت فرمائیں. آخری شعر سماعت فرمائیں. حرص کہتے ہیں لالچ. حرص تاج سکندری نہیں حسن دنیا کی جستجو ہی نہیں. حرص تاج سکندری نہیں حسن دنیا کی جستجو ہی نہیں. کوئی آقا سا خوب روح ہی نہیں کوئی آقا سا خوب روح ہی نہیں. دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں. یا محمد ہے یا مدینہ ہے یا محمد ہے یا مدینہ ہے یا محمد ہے یا مدینہ ہے بس میرا مدام مدینہ ہے. اور مقطع کا شعر سماعت فرمائیں. بعد بھی جینے والے پر پورے بہتر والے پر بعد ملتن بھی جینے والے پر گل سے بہتر پسینے والے پر حق کے راغب سفینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی عرس مقدس عرس مقدس گورے شاہ کمیٹی گورے شاہ کمیٹی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. کیا
سب مل کر پڑھیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ قرآن پاک کی دو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. بہت زیادہ وقت لینے کا ارادہ نہیں ہے اور 12 سے 1 کے بیچ کا ٹائم ہے. 12 سے 1 کے بیچ کا ٹائم ہے اور یہ وقت ہم اہل سنت و جماعت کے لیے بہت ہی مبارک وقت ہے. یہ وقت جو ہے ہمارے لیے بولے ذرا بہت ہی مبارک وقت ہے. وہ اس طور پر کہ آپ حضرات کے گھروں میں گھڑیاں تو ضرور ہوں گی ہے نا. گھڑیاں ہوں گی سب کے گھر میں اور گھڑی دیکھا بھی ہوگا آپ نے اور گھڑی میں آپ نے جو نمبر لکھے رہتے ہیں ان پر بھی دھیان دیا ہوگا. روز دیکھتے ہیں دن میں کئی بار دیکھتے ہیں اور خاص طور سے جب مسجد میں جاتے ہیں تو زیادہ دیکھتے ہیں. مسجد میں جب جاتے ہیں تو سیکنڈوں والی گھڑی آ گئی, سیکنڈوں پر لوگوں کی نظر رہتی ہے. خیر آمدن برسر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گھڑیاں سب نے دیکھی ہوں گی اور گھڑیوں میں 1 سے لے کر 12 تک نمبر لکھے رہتے ہیں. اور توجہ ہے آپ توجہ ادھر رکھیے گا. تھوڑی دیر کی بات ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم بولیں کہ ہاں پیاز بولیں اور پیاز سنیں. ایسے وقت میں یہ ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا وہ نمبر آپ نے سبھی نے دیکھے ہوں گے اور اس میں ایک نمبر آپ نے دیکھا ہوگا 10 کے بعد 11. 10 کے بعد 11 اور ہم اہل سنت و جماعت بھی 11ویں والے بولے الحمدللہ. اللہ نے ہمیں 11ویں والے کے دامن سے وابستگی عطا فرمائی ہے. یہ میرا مولا کا احسان ہے. تو 11ویں والے کا دامن عطا فرمایا ہے اور گھڑی میں جو سوئی میں 11 نمبر ہوتا ہے 11 کے بعد کیا ہوتا ہے 12. سوئی جب 11 سے آگے بڑھتی ہے تو کہاں پہنچتی ہے 12 پر پہنچتی ہے نا. تو اب اس کو سمجھیں کہ سوئی جب 11 سے آگے بڑھتی ہے تو 12 تک پہنچتی ہے. تو ہمارے گھروں کی گھڑیاں بھی ہمیں گویا کہ ایک اشارہ دے رہی ہے کہ اگر 12 تک پہنچنا ہے تو پہلے 11 سے ہو کر کے جاؤ. 12 تک پہنچنا ہے تو پہلے 11 سے ہو کر کے جاؤ. اگر 11 تک نہیں پہنچو گے تو 12 تک کبھی نہیں پہنچ سکتے. لہذا جو 11 تک پہنچ جائے گا وہ 12 تک بھی پہنچ جائے گا. اور اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے میرے مولا کا کہ اس نے ہمیں 11ویں والے کا دامن عطا فرمایا ہے. تو گویا کہ یہ بات یہی سے سمجھ میں آ گئی اگر مولا نے 11ویں والے کا دامن عطا فرمایا ہے تو 11ویں والے کا صدقے اللہ 12ویں والے کی محبت بھی عطا فرمائے گا. تو 11ویں والے تک اگر پہنچ گئے تو 12ویں والے تک انشاءاللہ ضرور پہنچ جائیں گے. اور اچھا اگر 12 والے تک پہنچ گئے تو پھر 12 کے بعد ایک گھڑی اور اسٹیشن والی 24 والی اس سے کوئی مطلب نہیں, ڈبل والا اس سے مطلب ہی نہیں ہے سر. اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہم ان گھڑیوں کی بات کرتے ہیں جن میں 12 کے بعد 1 بجتا ہے. تو 11 کے بعد بجتے ہیں 12 اور 12 کے بعد جب سوئی آگے بڑھتی ہے تو کتنے پر پہنچتی ہے 1 پر. گویا کہ اشارہ یہ ملا اگر 11ویں والے کا دامن تھامو گے تو 11ویں والے تمہارا ہاتھ پکڑ کر 12ویں والے تک پہنچائیں گے. اور اگر 12ویں والے تک پہنچ گئے یعنی مدینے کے تاجدار تک پہنچ گئے تو مدینے والے تمہارا ہاتھ پکڑ کر ایک مولا کی بارگاہ میں امجد بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے کیمرے کو بھی سلامت رکھے. آپ کے کیمرے کو بھی سلامت رکھے. ہاں نظر نہ لگے اس لیے کہ
بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کیمرے کے ذریعے اور اپنے چمن نیٹ ورک کے ذریعے علماء اہل سنت کے بیانات کو اور شعراء کرام کے کلام کو جو نعتیہ شاعری پر مشتمل ہوتے ہیں ان کو پوری دنیا میں سنوانے کا یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا کام ہو رہا ہے اس میں اللہ دن 11ویں رات 12ویں مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادری جودی والکرم منبع علم والحلم والحکم وعلی آلہ الکرام والنبی الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وقت ہمارے لیے بڑا مبارک وقت ہے اور اس وقت میں ہم تھوڑی دیر انشاءاللہ آپ کی خدمت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ چند الفاظ جو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ چند وہ الفاظ کہ اگر ان باتوں پر ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری سنور جائے گی، آخرت بھی ہماری سنور جائے گی۔ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے پاکیزہ کلام میں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر ظاہر سی بات ہے یہاں پیرنٹس بیٹھے ہوں گے، صاحب اولاد جو ہیں بیٹھے ہوں گے، خصوصیت کے ساتھ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اللہ کے اس پاکیزہ کلام پر توجہ دیں۔ میرا مولا فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے میرا مولا ارشاد فرماتا ہے قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اور وہاں اولادوں کا حال تو یہ ہوگا بلکہ اولاد سب کا یہ حال ہوگا قیامت کے دن۔ باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ میرا مولا فرماتا ہے پارہ نمبر 30 سورہ عبس و تولی میں اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اور جو ہے اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ یہ حال ہوگا اس دن قیامت کے دن۔ بیویاں شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگ رہے ہوں گے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن جو ہے ہر انسان کا ایک الگ ہی معاملہ ہوگا، ہر انسان کا ایک الگ ہی معاملہ ہوگا، اور وہ اپنی اسی ٹینشن میں الجھا ہوا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اولاد کام نہیں آئے گی، مال کام نہیں آئے گا۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت بتائیے اگر قیامت کے دن ہمارا مال ہمارے کام نہ آئے گا، ہماری اولاد ہمارے کام نہیں آئے گی، تو قیامت کے دن آخر کون سی چیز ہے جو ہمارے کام آئے گی؟ تو سنو، جواب کسی مولانا سے نہیں بلکہ سب سے بڑے مولا، بلکہ اللہ جو مولانا ہے، سب سے بڑا مولانا ہے، اللہ سے جواب لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ مولا پھر کام کیا آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ صاف ستھرا دل کام آئے گا، قلب سلیم کام آئے گا، قلب سلیم، صاف ستھرا دل، جس دل میں خشیت الہی ہو، جس دل میں اللہ کے محبوب کی سچی محبت ہو، جس دل میں ولیوں کی بارگاہ کا ادب ہو، جس دل میں علماء کا ادب ہو، جس دل میں والدین کی محبت ہو، جس دل میں بڑوں کا احترام ہو، وہ دل قیامت کے دن جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور وہی دل جو ہے وہاں کام آئے گا۔ ورنہ نہ مال کام آنے والا ہے نہ اولاد کام آنے والی ہے۔ آج مال کے پیچھے ہم بھاگے پھر رہے ہیں، مال کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں، لیکن میرے دوستو تمہیں اندازہ نہیں ہے یہ مال جو ہے، یہ مال انسان کے لیے تباہی اور نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے، تباہی اور نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ میں نے